اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم وما منا الا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون۔ سورہ صافات آیات 161 سے 170۔ پچھلی آیات میں یہ بات جانی تھی کہ بعض عرب لوگ اللہ اور جنوں کے درمیان میں نسبت قرار دیتے تھے، حالانکہ حق بات تو یہ ہے کہ جن بھی یہ بات جانتے ہیں کہ انہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام ان باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں۔ فإنکم، پس بلا شبہ تم، وما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم، نہیں ہو تم، علیہ بفاتنین، کسی کو بہکا لینے والے۔ فاتن، فتنے میں مبتلا کرنے والا، بہکانے والا۔ تو جن کی تم عبادت کرتے ہو اور تم خود سب مل کر بھی کسی کو بہکا نہیں سکتے، صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتے، الا، سوائے، من ہوا، جو ہو، صال الجحیم، جہنم میں، کہ جس کے مقدر میں جہنم لکھ دی گئی ہے وہ تو بہک سکتا ہے، وہ تو راہ حق سے ہٹ سکتا ہے، اس کے سوا کسی بھی شخص کو جو راہ ہدایت والا ہے تم گمراہ نہیں کر سکتے۔ جنوں کے لحاظ سے معاملہ واضح کرنے کے بعد اب اگلی آیات میں فرشتوں کے حوالے سے جو غلط فہمیاں تھیں، جو مختلف عقائد بنا رکھے تھے اہل عرب نے، اس کی بھی وضاحت کی جا رہی ہے کہ جنوں کی طرح فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اب یہ فرشتوں کا قول بیان کیا جا رہا ہے، وما منا، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی، الا، مگر، لہو، اس کے لیے، مقام معلوم، ایک جگہ مقرر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا اور ان کی جگہ، ان کا کام معین کر دیا ہے، اور جس فرشتے کو جس کام پر، جس جگہ پر معین کر دیا گیا ہے وہ مکمل طور پر اس کا پابند بھی ہے اور اللہ کا حکم بجا لانے والا بھی ہے۔ ما یعصون، یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم، لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، البتہ ہم صف بستہ ہو کر کھڑے ہیں، کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی صف بنا کر کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم، لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، یقیناً ہم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی مدح سراہی میں لگے رہتے ہیں۔ اس طرح سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ بات جانی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا، اور اگرچہ وہ، لَيَقُولُونَ، کہا کرتے تھے، اب یہ کافروں کے حوالے سے بات بیان کی جا رہی ہے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا، اگر ہوتا ہمارے پاس، ذکراً، احوال، من الاولین، پہلے لوگوں کا، کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے احوال ہمیں بیان کیے جاتے، ان کے حقیقی واقعات سے ہم آشنا ہوتے، لَكُنَّا، تو ضرور ہم ہو جاتے، عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے، المخلصین، خالص، کہ جو قومیں گزر چکی ہیں اگر ان کے احوال ہمیں پتہ چل جائیں تو ہم بھی اللہ کے برگزیدہ اور خالص بندے بن جائیں۔ تو اب پچھلی آیات میں ان اقوام کے احوال بیان کیے گئے، قرآن مجید میں ان کی تفصیلات بیان کی گئی، ان کو حقیقت سے آشنا کیا گیا،
ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ فَكَفَرُوا بِهِ، پس انہوں نے اس کا انکار کر دیا، یعنی قرآن مجید کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے پچھلے لوگوں کے احوال کی حقیقت واضح کر دی، ان کے اعمال، افعال، کردار، اچھائیاں برائیاں سب بیان کر دیں، تو انہوں نے الٹا ان باتوں کو تسلیم کرنے کے بجائے، ایمان لانے کے بجائے اساطیر الاولین کہہ کر جھٹلا دیا کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ اس لیے فرمایا فَكَفَرُوا بِهِ، پس انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب یہ جان جائیں گے کہ آج تو یہ تسلیم نہیں کر رہے، لیکن جب ان کا اپنا واسطہ ایسے احوال سے ہوگا تو پھر ان کو یقین آ جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کہا سنا قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِصَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ صافات آیات 171 سے 182، اور یہ سورہ مبارکہ کی اختتامی آیات ہیں۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، سبقت کر چکی ہے، پہلے سے طے ہو چکی ہے، کلمتنا، ہماری بات، ہماری ایک بات پہلے سے ہی طے شدہ ہے، لعبادنا، ہمارے بندوں کے لیے، المرسلین، جو بھیجے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کے لیے ایک بات تو طے شدہ ہے، انہم، بلا شبہ وہ، لہم المنصورون، البتہ وہی مدد کیے جائیں گے، ناصر، مدد کرنے والا، منصور، جس کی مدد کی جائے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حتمی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی پیغمبر کو مبعوث فرماتے ہیں، شرکی قوتیں بھی اپنے کام میں لگ جاتی ہیں، مارکہ حق و باطل برپا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد فرمائیں گے، انہی کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگرچہ مکہ میں مسلمان مغلوب ہیں، کفار اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے ہیں، عارضی طور پر ان کو غلبہ بھی حاصل ہے، لیکن حتمی نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ اللہ نے حق کو غالب کرنا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان پر غالب آ جائیں گے۔ اس میں بشارت بھی ہے اہل ایمان کے لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کی مدد فرمائی ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اللہ مدد فرمانے والے ہیں۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا، اور بلا شبہ ہمارا لشکر، لَهُمُ الْغَالِبُونَ، وہی غالب آنے والے ہیں۔ اخلاقی اور نظریاتی لحاظ سے بھی فتح انبیاء کی ہوتی ہے، اسی طرح میدان کارزار میں بھی اللہ اپنے لشکر کو غالب کرنے والا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بس آپ منہ پھیر لیجئے ان سے، حتی حین، ایک وقت تک، کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، سر تسلیم خم نہیں کرتے، تو آپ بھی اب ان سے اعراض کیجئے، ان سے منہ پھیر لیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور انہیں دیکھیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پس وہ بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا، کیا پس یہ ہمارے عذاب کے لیے، یستعجلون، جلدی مچاتے ہیں، کہ جب انہیں وعید کی جاتی ہے، آخرت کا خوف دلایا جاتا ہے، عذاب الہی سے ڈرایا جاتا ہے، تو یہ لوگ تسلیم کرنے کے بجائے الٹا عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ فَإِذَا، پس جب، نزل،
اترتا ہے بساحتہم ان کے صحن میں، ان کے میدان میں، فساء پس برا ہی ہے، صباح المنذرین صبح ان لوگوں کی جنہیں ڈرایا گیا ہو۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، جن کو تنبیہ کی گئی ہے، جن پر حجت قائم ہو چکی ہے، وہ ایمان نہیں لاتے، پھر ایسی قوم کا انجام بہت بد ہوتا ہے۔ ساحہ کا لفظ صحن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ساحت قوم سے مراد اس قوم کا میدان، ان کے احوال مراد ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قلعہ خیبر پر حملہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ تھی، آپ رات کے وقت کسی پر حملہ نہیں کرتے تھے، کسی علاقے میں پہنچ بھی جاتے تو صبح ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ یہی معاملہ خیبر میں بھی پیش آیا، اور جب آپ نے صبح کو حملہ کیا تو آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا انزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ اللہ اکبر، خیبر ویران ہو گیا۔ بلا شبہ جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو جن لوگوں کو پہلے ڈرایا جا چکا تھا ان کی وہ صبح بہت بری ہوتی ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ اور اعراض کیجئے ان سے، حتی حین ایک وقت تک، وَأَبْصِرْ اور دیکھیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک پاک ہے آپ کا رب، رب العزت جو عزت والا رب ہے، اما یصفون ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ اختتامی 3 آیات اس پوری سورہ کا خلاصہ ہے۔ یہ سورت 3 موضوعات پر مشتمل تھی۔ شروع میں وحدانیت کا تذکرہ کیا گیا، شرک کی تردید کی گئی، اللہ کی طرف جن کی نسبتیں جوڑی جاتی تھیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا تھا۔ دوسرے حصے میں انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے۔ تو یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اس کا تعلق سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے ساتھ ہیں۔ وسلام اور سلام ہو علی المرسلین بھیجے ہوئوں پر، رسولوں پر۔ تو درمیان میں انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء مبعوث ہوئے تمام پر سلامتی ہو۔ والحمد للہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اختتام میں یہ بات ظاہر کی گئی کہ غلبہ حق کا ہی ہونا ہے، اور جب حق غالب ہونا ہے تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہاں کا رب ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پھر سے غالب فرمائے۔ بفضلہ تعالیٰ یہ صورت بھی مکمل ہوئی۔ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔